السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 85 تک ہم نے پڑھا تھا۔ سورۃ التوبہ ہے، 10واں پارہ ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ 10واں پارہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے ویڈیو کے اندر بھی بتا چکا ہوں کہ آج کے پارے کے اختتام پر 16 پارے الحمدللہ ہمارے چینل پہ مکمل ریکارڈڈ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو آج ہم انشاءاللہ آخری سبق کو پڑھتے ہیں، اور جو بھی اس کے اندر قواعد بیان ہوتے ہیں 10ویں پارے کے اندر، جو یا اس سے پہلے جتنے بھی قواعد بیان ہوئے ہیں، زیادہ تر ہم نے تفصیل کے ساتھ سمجھا دیے ہوئے ہیں۔ پلے لسٹ میں آپ دیکھیے گا، سلسلہ تفخیم و ترقیق میں، اسی طرح سلسلہ تجوید قرات و تجوید، غالباً وہ پلے لسٹ اس کا نام ہے، اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور سلسلہ سوال و جواب کے اندر بھی کافی چیزیں موجود ہیں۔ ان سب کو آپ دیکھیے گا، بہت زیادہ انشاءاللہ آپ کے لیے یہ مفید رہیں گی۔ جو میرے بھائی نئے آنے والے ہیں، نئے اس پہلی مرتبہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، یا جو بہنیں، وہ لازماً پچھلی میری ویڈیوز کو دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ کو ہر چیز کی سمجھ آتی چلی جائے گی۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم۔ تو آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم یہاں سے لے کے یہاں تک قواعد بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ مکمل پڑھیں گے، اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ 10واں پارہ ختم ہو جائے گا۔ ولا الف مدہ ہے، ذی مدہ ہے، ذا الف مدہ ہے، ما پہ مدے جائز ہے۔ اب جو بھی میں قاعدہ بیان کر رہا ہوں نا، حروف مدہ کا، یہ مدات کا، یہ سارے بیان ہوئے ہیں تجوید و سلسلہ تجوید و قرات کے اندر ویڈیوز موجود ہیں، آپ دیکھیے گا جا کے۔ مد جائز ہے، توولین ہے، میم ساکن کا اظہار کا لفظ بولوں گا تو وہاں غنہ نہیں کیجیے گا۔ قلت، قاف کو موٹا، لام پہ مد جائز، ما پہ مد جائز، لین، لو، یہاں واولین ہے، ٹھیک ہے جی۔
واو کا واو کے اندر ادغام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ غننے کے بغیر ہے، غنہ نہیں کریں گے ادھر کوئی کسی قسم کا بھی۔ اچھا جی، میم ساکن کا یہاں اظہار، فی یا مدہ واد کو موٹا، میم ساکن کا اظہار، حازہ زا کو سیٹی سے نون تنوین کا اظہار، اللہ الف مدہ، دو مدہ، ما الف مدہ، ینفقو قاف کو موٹا و مدہ ہے، وقفاً مد عارض وقفی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب مد عارض وقفی کیا ہے یہ بھی تفصیل کے ساتھ سمجھائی گئی ہے۔ ان نون مشدد پہ غنہ، ما الف کیا نام ہے میم کو پھر سین سے ملا دیں گے، انما السبیل، بی یا مدہ ہے، ذی یا مدہ ہے، یست حمزہ کو جھٹکے سے نو مدہ ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، غین کو موٹا ادا کریں گے، یا پہ مد واجب ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، واد کو موٹا واو مدہ ہے، بِأَيْن نون ساکن کا ادغام، کونو واو مدہ دونوں جگہ، مع الخوا خا کو موٹا الف مدہ، طا کو موٹا، اللہ لفظ اللہ کے لام کو موٹا، علی مد اصلی لام کو باریک لفظ اللہ کے لام کے سوا بقیہ تمام لامات باریک پڑھی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ قاف کو موٹا ادا کریں گے، لو و مدہ ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، ہم میم ساکن کا اظہار ہے، لا الف مدہ ہے، مو و مدہ ہے۔ تو یہاں آج الحمدللہ ہمارا 10واں پارہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب پڑھتے ہیں یہاں سے، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون۔ انشاءاللہ اب جو ہے وہ ہم پاروں میں سے 11واں پارہ بھی شروع کریں گے، اور وہاں سے دوسری طرف سے ہم نے 25واں، 26واں، 27واں، 28واں، 29واں اور 30واں یہ مکمل ریکارڈ کر لیے ہیں۔ وہاں سے ہم 24واں انشاءاللہ شروع کریں گے۔ ادھر سے ہم نے اس لیے شروع کیا ہوا ہے کہ کچھ ہمارے دیکھنے والے حفظ کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، حفظ کرنا چاہتے ہیں، یہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے وہاں سے چونکہ شروع کروایا جاتا ہے مدارس میں پچھلی سائڈ سے، تو وہاں سے ان کے لیے بہترین ہوگا، اور جو ترتیب کے ساتھ قرآن مجید کو یہاں سے پڑھ رہے ہیں ان کے لیے الحمدللہ یہ ہمارا جو ہے وہ 10 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کا سچا خادم بنائے۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریاء والسنتنا من الکذب واعیننا من الخیانہ فانک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔